کہ جو ہمیشہ ہر دور ہر زمانے ہر نسل میں امت مسلمہ ہو، تاکہ اب میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک ہر دور میں ایک زمانے میں امت مسلمہ کا تسلسل رہے، مسلم لوگوں کا، مومن لوگوں کا تسلسل رہے۔ اور پھر فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اتفاقاً مسلمان رہیں ہم، نہیں بلکہ ہمیں ہمارے مناسک بھی سکھا، ان کو شعور بھی عطا کر ہمیں، اور ہماری ذریت کے اس حصے کو جو امت مسلمہ کے طور پر حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہوگا، اسے اسلام اور ایمان کا شعور بھی ہو، انہیں یہ بھی پتا ہو کہ یہ کفر بری چیز ہے، شرک بری چیز ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ اعتقاداً رد کرتے رہیں اور اعتقاداً تیری توحید پر رہیں، ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، شعور کے ساتھ رہیں، اس پر عمل کریں، تو ان کو ان کی عبادت کے اور ان کے مناسک کے اور تیری اپنی بارگاہ میں بندگی کے طریقے اور ان کے شعور اور طور طریقے بھی ان کو عطا کر۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر پھر اپنی توجہ رکھنا۔ اب جتنی دعائیں علینا نا ہم پر آ رہی ہیں، اب ان ساری کا اطلاق من ذریتنا سے پہلے منا نا کا اطلاق دو پر تھا، باپ اور بیٹے پر، پہلی آیت میں۔ اب جب دوسری آیت میں دعا کر دی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا مسلمین لک کے بعد، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ بنانا، اب جتنی جگہ جمع کا صیغہ نہ آئے گا اس میں وہ ذریت کا حصہ شامل ہو گیا، ذریت کا وہ حصہ شامل ہو گیا۔ ان پر توجہ بھی رکھنا اور ان کے ایمان کی ہر زمانے میں حفاظت بھی رکھنا، ان کے وہ جس دور میں ہوں گے ان کے ارد گرد کفر ہوگا، شرک ہوگا، بتوں کے پجاری ہوں گے، مگر وہ ایک نسل میرے بیٹے اسماعیل کی ذریت میں سے جو امت مسلمہ ہو، انہیں ایمان کا شعور بھی ہو، توحید کی معرفت بھی ہو، تیری معرفت بھی ہو، اسلام پر بھی ہو، کفر و شرک سے نفرت بھی ہو، انہیں احکام کی کا سوجھ بوجھ بھی ہو، خواہ ان کی فطرت میں ودیت کر دے، ان کے شعور میں ودیت کر دے، اور تو ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت بھی کرتے رہنا، تاکہ کسی دور کے کفر و شرک کے حالات ان کے تقوی پر، ان کی طہارت پر، ان کی پاکیزگی پر نہ کسی صلب پر اثر انداز ہو سکے، نہ کسی ماں کے رحم پر اثر انداز ہو سکے۔ ایک ایسی امت مسلمہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے چلے کہ اس نسل کے ہر باپ کی پشت بھی پاک رہے، تب علینا تیری توجہ کی حفاظت کے ساتھ، اور اس نسل کی ہر ماں کی کا رحم بھی پاک رہے تیری توجہ اور تیری توبہ اور تیری عنایت اور تیری حفاظت کے ساتھ۔ وہ ایمان و اسلام پر بھی رہیں، اسلام اور ایمان کے شعور سے بھی رہیں، اور تیری توجہ سے وہ حفاظت بھی رہے ان کے ایمان کی۔ انک انت التواب الرحیم۔ اس کے بعد پھر آگے تیسری آیت آ رہی ہے، کیوں یہ سارے اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا میں کیوں شامل نہیں کیا؟ اس کا بھی ایک سبب ہے، سبب یہیں بیان کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا تمام انبیاء کو، ان کی ارواح کو جمع کر کے کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو، میرے سامنے ایک حلف لو، اور میں تمہیں یہ اعلان کر کے بتاتا ہوں کہ میں یکے بعد دیگرے تمہیں اپنے اپنے زمانے میں بھیجوں گا، مبعوث کروں گا نبی بنا کر، رسول بنا کر، اور جب تم سب کو مبعوث کر چکوں گا، ثم تو تم سب کے بعد، جاءکم رسول تم سب کے بعد، مصدق لما تو جو تم سب کے بعد آئے گا، اور جو کچھ تم وحی الہی اور احکام الہی اور شریعتیں لے کر اپنے اپنے زمانوں میں مبعوث ہو چکے ہوگے، وہ بعد میں آ کر تم سب کی تصدیق فرما دے گا، اور تم سب کے بعد وہ رسول آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمام انبیاء کے سامنے اعلان فرما دیا تھا کہ تم سب کے بعد میرا رسول آخر الزمان آئے گا، اور میرا نبی آخر الزمان آئے گا، اور وہ مجھے اتنا محبوب ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا پیارا ہے، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ میری بارگاہ میں کہ کیا ہے، یہاں سے کر لو کہ میں سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے
تمہارے سروں پر نبوت کے تاج سجانے سے پہلے اور تمہیں نبوت اور رسالت عطا کرنے سے پہلے تمہیں اس کی نبوت پر تم سے حلف لے رہا ہوں اور اس پر ایمان لانے کا وعدہ لے رہا ہوں اور اس کے مشن کی مدد کرنے کا وعدہ لے رہا ہوں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وعدہ کرو مجھ سے، عہد کرو کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ گے، رسول آخر الزماں پر. اور اگر تم نے ان کا زمانہ پا لیا تو ان کے دین کی مدد کرو گے، ان کی اتباع کرو گے. اور صرف یہاں تک نہیں، پھر ان سے پوچھا تھا اللہ رب العزت نے کہ اقررتم، یہ جو وعدہ میں نے تم سے لیا کیا تم اس کا کھلا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے اقرار کیا تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اچھا پھر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ ایک رسول آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، وہ نبی الامم ہوں گے، وہ نبی الانبیاء ہوں گے، وہ رسول الامم ہوں گے، رسول الانبیاء ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، خاتم الرسل ہوں گے، جن کی نبوت پر ایمان لانے کا عہد و اقرار اللہ نے سب نبیوں سے لے رکھا ہے، اور جس عہد پر میثاق پر اللہ نے اپنی گواہی ڈال رکھی ہے، وہ خدا کا محبوب ترین عزیز ترین رسول، جس کی خاطر اس نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، جس کی خاطر پوری بزم کائنات کو سجایا ہے، جس کی خاطر سلسلہ نبوت اور رسالت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بپا کیا ہے، اور ہم سب کو جس کی آمد کا ڈنکا بجانے کا حکم دیا ہے، اور جس پر ایمان لانے اور جس کی اتباع کرنے کا اگر ان کا زمانہ مل جائے تو ہمیں ارشاد فرمایا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خواہش اٹھ رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس رسول آخر الزماں کو آنا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، مگر اپنے لیے بہت کچھ مانگ بھی لیا ہے، جانتے ہوئے کہ وہ نبی آخر الزماں آ رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ جو اس بے آب و گیاں ریگستان میں، جہاں نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی گاؤں ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بستی ہے، یہاں اللہ اپنا گھر تعمیر کروا رہا ہے مجھ سے، جو مدتوں پہلے ختم ہو گیا تھا. آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا، اب زمین پر نہیں تھا. اس جگہ مجھ سے جو گھر تعمیر کروایا جا رہا ہے، اس مقام پر جہاں کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی گاؤں، کوئی آبادی ہی نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سرزمین عرب ہوگی. وہ سمجھ گئے کہ یہ گھر جو مجھ سے بنوایا جا رہا ہے یہ کسی کے لیے بنوایا جا رہا ہے. آباد کرنے والا جو آئے گا وہی رسول آخر الزماں ہوگا، اسی کی بستی، اسی کا مولد، اسی کا مسکن، اسی کا شہر یہ ہوگا. وہ جان رہے تھے، اور وہ جان رہے تھے کہ یہ جو مجھے حکم دیا کہ اب یہاں فلسطین کی سرزمین سے، کنعان سے، ملک شام سے ہاجرہ کو بھی وہاں بھیج دے اور بیٹے اسماعیل کو بھی وہاں بھیج دے. اس سے وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اشارہ الہی ہے، ان دو کو تنہا یہاں بھیج دے تاکہ اس نسل اسماعیل سے جو اولاد چلے، اس سے جو خاندان بنے، ان خاندانوں میں، اس نسل میں کہیں وہ محمد مصطفیٰ رسول آخر الزماں آئیں گے. اب وہ دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ تیرے گھر کی تعمیر کی جو مزدوری کی ہے اس پر ایک چیز عطا کر دے، بس ایک چیز عطا کر دے، وہ یہ کہ ایک میرے اس بیٹے اسماعیل جس کی نسل یہاں چلنی ہے، بھلے وہ کچھ ہوتے پھریں، ساری نسل کی بات نہیں کرتا، مگر اس کی نسل میں سے من ذریتنا ایک جز، ایک لڑی ایسی بنا دے جو ہمیشہ امت مسلمہ رہے، جو ایمان اور اسلام پر ہوں، شعور کے ساتھ رہیں، کفر و شرک سے بچے رہیں، پاک و صاف رہے، اور تیری توجہ ان کی حفاظت کرتی رہے. اے ابراہیم تو اپنے بیٹے اسحاق کے لیے یہ کیوں نہیں مانگتا کہ ان کے ہاں بھی اسلام کی حفاظت رہے، امت مسلمہ رہے؟ اس لیے معلوم تھا کہ میرے بیٹے اسحاق کی نسل سے تو پورے بنی اسرائیل کے انبیاء نے آنا ہے. وہ خود نبی ہے تو اس کا بیٹا بھی نبی ہے آگے، یعقوب، پھر ان کا بیٹا بھی نبی ہے یوسف، اور عیسیٰ علیہ السلام تک پوری بنی اسرائیل میں انبیاء ہی انبیاء ان کی نسل سے آنے ہیں. لہذا ہر نبی جب اپنے زمانے میں آئے گا وہ اسلام کی دعوت دے گا، اور اسلام کی حفاظت اس سلسلہ انبیاء کے ذریعے خود بخود ہوتی رہے گی. ان کی اولادوں میں جس جس کے نصیب میں ایمان اور اسلام ہوگا ان کی حفاظت سلسلہ انبیاء کے ذریعے ہوتی رہے گی، چونکہ بعثت ہوتی رہے گی انبیاء کی ان کی اولادوں میں. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک شعور دل میں ودیت کر دیا گیا تھا.
ان کو یہ فہم ہوگا، نبوی فہم ہوگا، نبوی بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے تو انبیاء ہزاروں کی تعداد میں آتے رہیں گے اور اسلام کا پرچار بھی